یہ اس کا گھر دیکھ لیں، اس کے بچوں کی حالت دیکھ لیں، اور یہ ان لوگوں کی حالت کوئی بلوچستان میں جو غریب لوگ ہیں ان سے کوئی مختلف تو نہیں ہے. یہ سارے بھی ویسے ہی مشکل میں رہ رہے ہیں جس مشکل میں بلوچستان کے غریب لوگ رہ رہے ہیں یا سندھ کے غریب لوگ رہ رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کے بھی جو ہمارے گاؤں میں جو حالت ہے، جو لوگوں کی حالت ہے، وہ آگے کوئی دیکھنا چاہے تو بالکل دیکھ لے. جو بھی بلوچستان سے آگے دیکھنا چاہے وہ اس خاندان کی آگے حالت دیکھ لے. یہ پنجاب میں یہ جتنے خوشحال رہ رہے تھے وہ بھی آگے دیکھ لیں. ان کو مارنے سے، ان کو شہید کرنے سے ان کو کیا ملا؟ ان میں سے تو کسی کی وہاں پہ کوئی جائیدادیں نہیں تھی. یہ تو محنت مزدوری کر رہے تھے، یہ تو اپنا کام کاج کر رہے تھے، اپنی نوکری کر رہے تھے. اور بڑا افسوس ہے یہاں پہ. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دیں کہ یہ سارا جو بھی بھارت کی طرف سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو مجموعی طور پہ ہم نے ایز اے قوم جو ہے اکٹھے ہو کے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ کسی ایک پنجابی کے خلاف یا سندھی کے خلاف یا بلوچستان کے خلاف نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. اور ہم نے آج اپنے جتنے بھی ادارے ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ہم سب ایز اے قوم اس کے ساتھ ہیں. اور سارے مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں، اپنی فوج کو مضبوط کریں اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے یہ ناسور جو ہمارے ملک میں ہے اس سے چھٹکارا پائیں. سارے شہداء جتنے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. خاص طور پہ آج غلام سعید کے لیے، اس کے والد صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو جو ہے وہ صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے. اپنے یہ جتنی دہشت گردی ہے جو بھارت کروا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کامیاب کرے، پاکستان کی جیت ہو.